علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. بلزیری ایک فرمائش ہے کہ سگڑا کو تو پوری کر دوں. نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کے لیے شہر طائف میں جانا پڑھیے بابا سے بلند ایک ایسا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قریش نے اس قدر ظلم ڈھائے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر کہ علامہ الحفیظ، یہاں تک کہ آپ کے کچھ ساتھی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی اور اجازت پا کر وہ لوگ حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے. جب حبشہ میں جا کر اما لے لی، چھٹکارا پا لیا، تو اہل مکہ نے ایک سفارت تیار کی اور حبس بھیج دیا. بڑے بڑے نذرانے تحفے ساتھ میں دے کر کہا کہ جاتے ہی حبس کے بادشاہ کو یہ نذرانے اور تحفے پیش کر دینا، اور نذرانے اور تحفے پیش کرنے کے بعد کہہ دینا کہ ہماری قوم کے کچھ مجرم ہیں جو بھاگ کر آ گئے ہیں اور تمہارے یہاں بڑے آزاد پھرتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں. سفارت میں گئے ہوئے لوگ جو تھے انہوں نے ایسا ہی کیا. وہاں حبس میں جو بادشاہ تھا نجاشی، انصاف پسند آدمی تھا، نصرانی تھا، انجیل کا عالم تھا. جب اس کے سامنے اس سفارت نے جا کر یہ کہا کہ ہماری قوم کے کچھ مجرم ہیں جو بھاگ کر آ گئے ہیں اور آپ کے یہاں آزاد اور آوارہ پھرتے ہیں، ہم آئے ہیں کہ ان کو واپس لے جائیں اور آپ ہمیں ان کو واپس دے دیجیے. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اللہ قریش سب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتا تھا حق کو دنیا سے. کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے، ستم ایجاد تھے لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے. زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑفتے تھے. جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہم آگوشی ہوا کرتی تھی ان پر بے زبانوں کی. نشان سجدہ توحید تھا جن کی زمینوں پر، دھرے رہتے تھے پیروں سخت پتھر ان کے سینوں پر. جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے. مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے، اللہ انہیں یہ لوگ پہروں آب میں گوتے کھلاتے تھے.
غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا. ابو بکر و عمر عثمان علی تک کو ستاتے تھے، زبیر و شاد و مصب پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے. ابو ذر عبد الرحمن اور ظافر بن ابی طالب یہ سب کے سب بہادر جو کہ تھے یکجان دو قالب. قیامت خیز ایذائے غضب کے رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا اس واسطے خاموش رہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تمہیں صبر کرنا ہے، تمہیں بولنا نہیں ہے، اس لیے یہ چپ تھے، ورنہ یہ ہستیاں چپ رہنے والی نہیں تھی. حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، تو حبس کی سمت ہجرت کا ملا فرما نبوت سے. مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر، اور حبس یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر. مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، تعقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی. چلے مکے سے ابن عاص جو تھے ان دنوں کافر، سفارت لے کے دربار نجاشی میں ہوئے حاضر. تحائف اور نذرانوں کے بکچے سامنے کھولے، حضور شاہ سجدے میں جھکے، پھر اس طرح بولے کہ اے شاہ حبس، یہ سلطنت قائم رہے دائم. ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبس میں آ بسے ہیں، ہر طرح دل شاد پھرتے ہیں، اور مذاہب کی برائی کرتے ہیں، آزاد پھرتے ہیں. یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا دین ایک قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں. پکڑ کر اس سفارت کے حوالے کیجئے ان کو، اور اسی خاطر ہم آئے ہیں، ہمیں دے دیجئے ان کو. نجاشی اور درباری یہ سب کے سب تھے نصرانی. ہوا جب مشورہ ہر شخص نے تائید کی ٹھانی، مگر ہم سب کی ہم آہنگی نجاشی نے بری سمجھی. گلوے عدل پر ایسی عدالت ایک چھری سمجھی. مسلمانوں کو بلوایا اور فرمایا کہ تم کو قید کرنے کے لیے ایک وفد ہے آیا. تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ مسلمانوں سے بلا کر پوچھا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ قوم کیوں ناراض ہے تم سے؟ کسی کو قتل کر ڈالا یا بگڑی کوئی شے تم سے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ کیا وہ دنیا سے نرالا ہے جسے تم یہ سمجھتے ہو کہ سب دینوں سے بالا ہے؟ تو جناب حضرت جعفر اٹھے تقریر کرنے کو، علل اعلان دین اللہ کی تفسیر کرنے کو. کہاں ہے بادشاہ، ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے تھے، شریفوں کو، غریبوں کو، ضعیفوں کو ستاتے تھے، یتیموں پر، غلاموں، لونڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے، اور پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی دکھاتے تھے. یہ حالت تھی. برادر کا برادر جان لیوا تھا، اور گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھیوا تھا. دقیقہ کون سا باقی رہا تھا ڈوب جانے میں؟ سہارا کوئی بھی حاصل نہ تھا ہم کو زمانے میں. تکلف برطرف جاتے تھے ہم سیدھے جہنم میں. اسی اسنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، اور نبی شہرا ہے ساری قوم میں جس کی امانت کا کوئی منکر نہیں، جس کی صداقت کا، دیانت کا. نبی تشریف لایا اور دعوت اسلام دی ہم کو، نکالا موت کے پنجے سے، بخشی زندگی ہم کو. ہمیں تلقین کی ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے، جھوٹ سے، چوری سے، سرشوری سے منہ موڑو.
हमें तलकीन की एक दूसरे के हक को पहचानो, हमें तलकीन की एक दूसरे के हक को पहचानो और सभी इंसान हो इंसानियत दिखलाओ नादानो। अरे तुम इंसान हो, कुछ इंसानियत दिखलाओ। हमें उसने नमाजो रोजा के अरकान सिखलाए, पसंद आया हमें ये दीन, हम ईमान ले आए। बस इतनी बात थी जिस पर हुए अहले वतन दुश्मन, बस इतनी बात थी जिस पर हुए अहले वतन दुश्मन, और हमें जी खोल कर देते रहे रंजो महन दुश्मन। हमारा जुर्म ये है बुत परस्ती छोड़ दी हमने, हमारा जुर्म ये है बुत परस्ती छोड़ दी हमने, और मिली हमको अजियत अपनी बस्ती छोड़ दी हमने। हमें मजबूर करते हैं, हमें मजबूर करते हैं कि हम फिर गुमराह हो जाएं, हमें मजबूर करते हैं कि फिर गुमराह हो जाएं, और यहां हाजिर हैं हम, अब आप ही इंसाफ फरमाएं। यहां हाजिर हैं हम, अब आप ही इंसाफ फरमाएं। जब ये बात हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने कही तो नजासी के दिल पर इसका असर हो गया। सच्चाई का असर जाहिर हुआ कल्बे नजासी पर। वो बोला कौन सा बुरहान लाया है वो पैगंबर। सुनाई हजरत जाफर ने चंद आयात कुरानी, नजासी के मुकद्दर दिल ने पाई जिससे ताबानी। हुआ दिल पर असर, आंखों से आंसू हो गए जारी। कहा अल्लाह की सच्ची किताबें एक हैं सारी, कसम अल्लाह की एजाज है इंजील और कुरान में, और उसी के नुत्क की आवाज है इंजील और कुरान में। किया अब यूं मुखातिब अहले मक्का के सफीरों को, बादशाह ने मक्के से आए हुए सफीरों को बुलाया, मुखातिब किया, कहना शुरू किया उनको कि जाओ कह दो अपने भेजने वाले शरीरों को, शैतानों को, शैतान शरीर बदमाश। किया अब यूं मुखातिब अहले मक्का के सफीरों को कि जाओ कह दो अपने भेजने वाले शरीरों को कि जो मजलूम मेरे दामने दौलत में आएगा वो खुद जाए तो जाए, कोई ले जाने ना पाएगा। मुसलमानों से बोला तुम हबस को अपना घर समझो और मुझे अपना मोइन और हम ख्याल और हम नजर समझो। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, हम सब मुसाफिर हैं। खुदा मंजिल है सबकी, हैफ है उन पर जो काफिर हैं। और जब ये जवाब मिल गया तो वो जो सफीर बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे कि मुसलमानों को कैद करके अभी ले आएंगे, बेनीलो मराम वापस लौट गए। कहा अब यहां कोई चारा नहीं। शरारत अहले मक्का की किसी सूरत न काम आई तो शफारत भी हबस से यूं ही बेनीलो मराम आई। शरीरों को बड़ी शर्मिंदगी थी अपनी हेटी की, इकट्ठे होके फिर अहले सितम ने एक कमेटी की। क्या कमेटी की? जब यहां इनकी पार ना पड़ी, मक्के में वापस आए और आकर के और फिर एक कमेटी की, फिर भेड़े हुए, इकट्ठे हुए और मशवरा किया आपस में। बनी हासम के घर से अबू लहब भी साथ शामिल था। अब कुरैश तो सारे थे ही, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान यानी खानदान हाशमी, उनसे भी एक फर्द खींच लिया, अबू लहब को साथ में ले लिया। बनी हासम से भी एक फर्द को साथ में ले लिया, अबू लहब को। बनी हासम के घर से अबू लहब भी साथ शामिल था कि हर एजा दही के वक्त उसका हाथ शामिल था। सलाह और मशवरत के बाद अब ये बात तय पाई कि एक तहरीर लिखवा कर दरे काबे पे लटकाई। सलाह और मशवरत के बाद ये बात तय पाई कि एक तहरीर लिखवा कर, एक चिट्ठी खूब लंबी चौड़ी एक लिखी और दरे काबे पर उसको जालिमों ने लटका दिया। लिखा ये था, क्या लिखा था तहरीर में?
लिखा ये था ताल्लुक कता है अब आले हासिम से, यानी पूरी आले हासम को बार करते हैं, बस ताल्लुक मुनकते है, हमारा आले हासम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिखा ये था ताल्लुक कता है अब आले हासिम से, न रखें आज के दिन से वो कोई वास्ता हमसे। ब्याह शादी रिफाकत नाता रिश्ता दोस्ती उल्फत, ब्याह शादी रिफाकत यानी साथ में रहना, नाता रिश्ता यानी साख सगपन होना, दोस्ती उल्फत मरवत लेन देन और मिलना जुलना सब का सब रुखसत, कुछ भी करना जायज नहीं उनके साथ, सारा बंद। ब्याह शादी रिफाकत नाता रिश्ता दोस्ती उल्फत मरवत लेन देन और मिलना जुलना सब का सब रुखसत। तवाज़े गुफ्तगू, तवाज़े मन सलाम और कलाम, तवाज़े और गुफ्तगू का माने हो गया सलाम कलाम भी बंद। तवाज़े गुफ्तगू बै ओ शरा, कोई चीज खरीदना बेचना या शिरकत में कोई शीर में व्यापार करना, सारा कुछ उनसे मना। तवाज़े गुफ्तगू बै ओ शरा सब तर्क करते हैं, कोई आकर न पूछेगा वो जीते हैं कि मरते हैं। हमारे शहर में ढूंढे ना चीजें खाने पीने की, ये और पाबंदी कि मक्के में खाने पीने की चीजें ना ढूंढे, कहीं और से लाएं। खबरदार, तो यहां कोई चीज के लिए आ गए तो हमारे शहर में ढूंढे ना चीजें खाने पीने की, नहीं परवाह हमें अब उनके मरने और जीने की। मरे तो मरे, जिए तो जिए, माने कोई परवाह को। हमारे उनके बाहम काम धंधे बंद हैं सारे, कुरैश इस बाहमी तहरीर के पाबंद हैं सारे। अबू तालिब लिए बैठे रहे अपने भतीजे को, कितना गुस्सा है आप अंदाजा लगा लीजिए, कितना गुस्सा है कुरैश में। अबू तालिब लिए बैठे रहे अपने भतीजे को, मरेंगे भूखे प्यासे खुद समझ लेंगे नतीजे को। अबू तालिब लिए बैठे रहे अपने भतीजे को, मरेंगे भूखे प्यासे खुद समझ लेंगे नतीजे को। मोहम्मद जो हमें हर बात में गुमराह कहता है, खुदा को एक और खुद को रसूल अल्लाह कहता है, खुदा को एक और खुद को रसूल अल्लाह कहता है। अबू तालिब अगर इसको हमारे हाथ में दे दें, अब इस अहदनामे की, अब इस तहरीर की, अब इस कागज जो लिखा था उसके टूटने की सबील बता रहे हैं। इस अहदनामे की, इस अहदनामे का तोड़ बता रहे हैं कि इस अहदनामे का तोड़ क्या होगा, वो ये होगा। अगर इस अहदनामे को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें लिख दिया। अबू तालिब अगर इसको हमारे हाथ में दे दें, मोहम्मद को हमारे हाथ में दे दें, अबू तालिब अगर इसको हमारे हाथ में दे दें और जो इसके साथ वाले हैं सब उसके साथ में दे दें, उनको भी हमारे हवाले कर दें और हम उनको कत्ल कर डालें, हम उनको कत्ल कर डालें, तो फिर ये अहद टूटेगा। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये अहद टूटेगा नहीं, चाहे सदियां बीत जाए। ये लिखा था, हम उनको कत्ल कर डालें तो फिर ये अहद टूटेगा और लहू उनका दोबारा नखले उल्फत बन के फूटेगा। गरज ये अहद लिखवा कर दरे काबे पे लटकाया, गरज ये अहद लिखवा कर दरे काबे पे लटकाया। और अबू तालिब के पास एक हाशमी फौरन खबर लाया, क्या खबर लाया कि आज इस तरह की कमेटी हुई है और आले हासम को बाहर कर दिया है और ये पाबंदियां लगा दी है। अबू तालिब ने फरमाया अजब उल्टा जमाना है। अबू तालिब ने फरमाया जब उल्टा जमाना है, अरे ये अच्छी दोस्ती है वाह क्या अच्छा बहाना है। वो सुबह नूर जिसके चेहराए अनवर की बरकत से
کیا کرتے ہیں بارہ کی تمنا ابر رحمت سے، وہ دامن جو یتیموں کو پناہیں دینے والا ہے، جو اندھوں کو بصیرت کی نگاہیں دینے والا ہے، وہ جس نے اجڑی بجڑی آدمیت کو سنوارا ہے، کو غلامی سے رہائی دے، محمد پنجائے مرگ دوامی سے رہائی دے، یہ انسان دام مرگ اس کے غلاموں پر بچھاتے ہیں، حرم کے طائروں کو شان سیادی دکھاتے ہیں، اسی کے باغ پر یہ برق شعلہ ریز ہوتی ہے، اسی کے بے زبانوں پر چھری اب تیز ہوتی ہے، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہے تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہے تدبیریں۔ ابو طالب تعجب کرتے ہیں، کہا کہ جس ہستی کے یہ اوصاف ہیں، جس ہستی میں یہ ساری خوبیاں ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، جس میں خامی نام کی کوئی چیز نہیں، نقص نام کی کوئی چیز نہیں، اس کے اس قدر پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ جس کا نام لینے سے پلٹ جاتی ہے تقدیریں، اسی کو قتل کر دینے کی اب ہوتی ہے تدبیریں، کریں بے داد ہم پر۔ تعجب کرتے ہیں حضرت ابو طالب کہ کریں بے داد ہم پر اور ہم ہی سے داد بھی چاہیں، بے داد بھی ہم پر کریں اور داد بھی ہم سے چاہیں کہ دستخط تم کرو اس پر کہ ہم جائز کر رہے ہیں، ظلم بھی ہم پر کریں اور دستخط بھی اس ظلم نامے پر ہمارے کروانے چاہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب جائز کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ کریں بے داد ہم پر اور ہم ہی سے داد بھی چاہیں، اور ہمارا قتل ہو اور ہم سے پھر امداد بھی چاہیں، قتل بھی ہمارا ہو اور اس قتل میں امداد بھی ہم کرتے پھریں۔ یہ کیسا الٹا زمانہ ہے؟ ابو طالب نے فرمایا عجب الٹا زمانہ ہے، یہ اچھی دوستی ہے، واہ کیا اچھا بہانہ ہے، ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے۔ یہ ساری باتیں سوچ کے حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہمیں منظور ہے یہ عہد نامہ، اہل مکہ سے تعلق قطع ہے، منقطع ہے، ہم نے توڑ دیا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں منظور ہے قطع تعلق اہل مکہ سے، نہیں ہم چاہتے رسم تملک اہل مکہ سے۔ یہ کہہ کر آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور گھر میں بلوایا، یہ کہہ کر آل عبد المطلب کو گھر میں بلوایا، کیا کنبہ اکٹھا اور سارا حال بتلایا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان لائے تھے، مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے، اکٹھے ہو گئے شاب ابی طالب میں آ کر، یہیں پر تھے رسول پاک اہل بیت اور چاکر، فقط ایک ابو لہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن تھا۔ آل ہاشم تمام اکٹھے ہو گئے شاب ابی طالب میں۔ شاب ابی طالب ایک علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا محلہ ہے جو بنی ہاشم کا محلہ ہے، اس میں نہ وہ جیسے باڑ ہوتا ہے کسی کا، اس باڑ میں کسی دوسرے کا حق نہیں ہوتا، وہ باڑ ان کا اپنا ہوتا ہے، اسی طرح سے شاب ابی طالب جو تھا وہ ابو طالب کا بنی ہاشم کا حق تھا، اس میں نہ کسی کی گزر تھی، نہ کسی کا بسر تھا، نہ کوئی آ سکتا تھا، نہ کوئی چوں چرا کر سکتا تھا۔ تو وہاں آپ چلے گئے اور وہاں آپ نے جا کر کے اپنا کنبہ اکٹھا کیا اور سب کو یہ بات بتا دی کہ اپن کو اپنے حساب سے رہنا ہے۔ اب سارے بنو ہاشم آ گئے، ایک ابو لہب نہیں آیا۔ ابو لہب نہیں آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نے مذمت کی، تبت یدا ابی لہب وتب، لا حول ولا قوت، جس کی قرآن پاک نے مذمت کی، اللہ تعالیٰ نے مذمت کی۔ اب تبت یدا ابی لہب وتب، فقط ایک ابو لہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن تھا، نہایت سنگ دل، بے رحم، بے ایمان، پرفن تھا۔
بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی. اب صاحب ابو طالب کا بڑا وہ خیال رکھتے تھے قریش. صاحب ابی طالب کا، اس علاقے کا قریش بڑا خیال رکھتے تھے. کیا خیال رکھتے تھے؟ ملاحظہ فرمائیں، سنیں. بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے گلہ ادھر تا حد امکانی. جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی تھی کوئی بھی دھان کا اونٹ ادھر نہیں آنے دیتے. راشن پانی سب بند کر دیا تھا. نہ آنے دیتے تھے گلہ ادھر تا حد امکانی. کوئی گلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا. اونچا دام دیر خود لے لے تو بھائی بٹھے نہیں جاؤں دینا کوئی صورت میں. ابی طالب کا گھر ایک قلعہ محشور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا. رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت میں شاکر تھے. وہ حمزہ کا شکار آہواں کے واسطے جانا، کبھی کچھ بھی نہ ملنا اور خالی ہاتھ آ جانا. وہ بچوں کا تڑفنا ماہی بے آب کی صورت، علی کے ضبط میں غصے کی پیچ و تاب کی صورت. عمر کا ہاتھ اکثر قبضہ شمشیر پر رکھنا، نبی کے حکم پر سر تکیہ تقدیر پر رکھنا. نبی کے حکم کی تعمیل کرنا اور چپ رہنا، غضب کو ضبط کرنا، قہر اپنی جان پر سہنا. وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر پھل فور من جانا، خدا کا حکم سن کر صبر کی تصویر بن جانا. گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی شان والوں نے. صاحب ابی طالب پہاڑ کے ایک درے کا نام ہے جو خاندان بنو ہاشم کی موریثی ملکیت ہے. بنی ہاشم کے بچے بھوک کے مارے اس قدر رویا کرتے تھے کہ ان کی آواز گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھی. کبھی روزہ ہوا روزی، کبھی پتے درختوں کے، خدا کے نام سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے. دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، آخر دن بدل گئے، دشا بدل گئی. دکھائی شکل اس آغاز کے انجام نے ایک دن، چچا کو دی خبر اس مصدر الہام نے ایک دن. ایک دن حضرت ابو طالب سے آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا سے عرض کی کہ یا کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو. دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو. ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں. بڑی اچنبے والی بات آ کر کے کہی حضرت ابو طالب سے. کہا حضور ظالموں نے جو عہد نامہ لکھا تھا اس کی تحریر تمام صاف ہو گئی ہے، دیمک اس تحریر کو کھا چکی ہے، اور اس تحریر میں اگر باقی بچا ہے تو صرف خدا کا نام باقی بچا ہے. جہاں خدا لکھا ہوا ہے وہ باقی ہے، باقی سب کچھ کھا گئی. کہا ہے کہا یہ بات پکی گئی ہے، پکی بات. آپ نے فرمایا یہ پکی بات، وقت پورا ہو گیا. ہے عبرت کا سبق اس انتباہ آسمانی میں، فقط نام خدا باقی ہے اس تحریر فانی میں. تو ابی طالب اٹھے، ابو طالب اٹھے، گھر سے نکل کر شہر میں آئے. تھے جن کے دستخط اس عہد نامے پر، تھے جن کے دستخط اس عہد نامے پر، وہ بلوائے، ان کو بلایا.